اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچوں ہم نے سبق شاعر کشمیر مہجور پڑھا اور ساتھ ہی اس کے معنی بھی میں نے آپ کو پڑھائے۔ آئے آج میں اس میں جو یہ الفاظ معنی ہیں ان کا مطالعہ کراتی ہوں اور کچھ سوالات کے جواب بھی بتاتی ہوں۔ مہجور، جدائی کا شکار، وہ شخص جو کسی سے جدا ہو گیا ہو۔ شاعر، شعر کہنے والا، ذہین، تیز ذہن رکھنے والا یا عقل مند، مروجہ، جس کا رواج ہو۔ شعر گوئی، شعر کہنا، آغاز، شروع، شجرہ کش، نسب نامہ تیار کرنے والا وہ ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے سے مرتب کرے۔ معطل، کچھ عرصہ کے لیے روک لینا یا مؤخر۔ افسران بالا، بڑے افسر، مقبول، پسندیدہ، نغمے، گیت۔ سفر نامہ، وہ تحریر جس میں کسی سفر کا حال بیان کیا گیا ہو۔ تذکرہ، جس میں کچھ لوگوں کا ذکر تحریر ہو۔ تصنیف، نغمے، گیت۔ سفر نامہ، وہ تحریر جس میں کسی سفر کا حال بیان کیا گیا ہو۔ مرشد، استاد۔ تذکرہ، جس میں کچھ لوگوں کا ذکر تحریر ہو۔ تصنیف، تصنیف کی جمع معنی ہے کتابیں۔ پیام، پیغام، رسم الخط، لکھنے کا طریقہ، کسی زبان کو لکھنے کا ڈھنگ۔ مطالعہ کرنا، پڑھنا۔ وابستہ ہونا، ساتھ ہونا۔ پینشن ہونا، ملازمت کی مدت ختم ہونے پر وظیفہ پانا۔ آبائی گاؤں، وہ جگہ جہاں ماں باپ، دادا دادی اور دوسرے بزرگ رہے ہو۔ سکونت، رہائش کی جگہ۔ عظیم، بہت بڑا۔ عزت افزائی، عزت پانا۔ اعزاز، انعام۔ قصہ، انتقال، موت ہونا۔ تجویز، مشورہ۔ سرکاری اعزاز، سرکار کی طرف سے ملنے والا انعام۔ سپرد خاک، دفن ہونا۔ اب میں سوالات پڑھوں گی اور ان کے جوابات بھی بتاؤں گی۔ مہجور کا پورا نام کیا ہے؟ میں نے سبق میں بھی آپ کو پڑھایا ہے۔ مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ مہجور کا پورا نام کیا تھا؟ یہ سوال نمبر 1 ہے۔ مہجور کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ سوال نمبر 2، مہجور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے مہجور متری گام، ضلع پلوامہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، مہجور نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ جواب ہے مہجور نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی۔ سوال نمبر 4، مہجور نے پنجاب کا سفر کب کیا؟ پہلا سفر کب کیا؟ جواب ہے مہجور نے پنجاب کا پہلا سفر 1905 عیسوی میں کیا۔ سوال نمبر 5، مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کب کیا؟ جواب ہے مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز پنجاب کے سفر کے دوران 1905 عیسوی میں کیا۔ سوال نمبر 6، پٹواری بننے کے بعد مہجور کہاں کہاں رہے؟ جواب ہے پٹواری بننے کے بعد مہجور آری گام، ہاجن، کرگل، لداخ، سورسیار اور ہندوارہ میں رہے۔ سوال نمبر 7، مہجور کی چند کتابوں کا نام بتائیے۔ جواب ہے مہجور کی چند کتابوں کا نام حیات رحیم، کلام مہجور، پیام مہجور اور تاریخ ادبیات کشمیر ہیں۔ سوال نمبر 8، مہجور کا کلام کن زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے؟ جواب ہے مہجور کا کلام انگریزی، اردو اور ہندی میں شائع ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 9، ریاست سے باہر مہجور کہاں کہاں گئے؟ سوال نمبر 9 کا جواب ہے مہجور ریاست سے باہر دلی اور پنجاب گئے تھے۔ سوال نمبر 10، مہجور نے وظیفے کی پہلی قسط کب وصول کی؟ جواب ہے مہجور نے وظیفے کی پہلی قسط 8 اپریل 1952 عیسوی کو پلوامہ کے سرکاری خزانہ سے وصول کی۔ سوال نمبر 11، مہجور کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ مہجور کا انتقال 9 اپریل 1952 عیسوی کو متری گام میں ہوا۔ سوال نمبر 12، مہجور کا مزار کہاں ہے؟ جواب ہے مہجور کا مزار خانقاہ مولا سری نگر میں ہے۔ سوال نمبر 13، مہجور نے اپنے کلام میں کن باتوں پر زور دیا ہے؟ جواب ہے مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ بچوں یہ تھے سوالات کے جواب۔ اب اور 2 سوالات ہیں، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ مروجہ، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ درس لینا، خودداری، شعر گوئی، ملازمت، مقبول،
تعریف، سیاح، اعزاز، مطالعہ، دلچسپی، عزت افزائی. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، یہ خود ہی کرنا ہے. سوچیے اور لکھیے. مہجور اسم علم ہے کیونکہ ان کا تخلص ہے اور اس سے مشہور ہے. اسم علم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے خصوصی نام کو ظاہر کریں. جو اس کا یہ تخلص ہے، یہ اسم علم ہے. اسم علم اس اسم علم کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے خصوصی نام کو ظاہر کرے. تخلص جو اس کا ہے، یہ خاص نام ہے. باقی وسلم. خدا حافظ.